وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کو یعنی ان لوگوں کو اس بوجھ سے نجات عطا کر لیتے کہ جس بوجھ تلے یہ لوگ دبے ہوئے تھے، جن کے گردن کے اوپر جو بوجھ تھا، جو ایک طوق تھا، اس طوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نجات عطا فرما لیتے ہیں۔ کس قسم کا بوجھ تھا؟ جہالت کا بوجھ تھا، جاہلیت کا بوجھ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے گلے کے اندر واقعی کوئی زنجیر کا کوئی طوق ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنجیر کو ان کے گردنوں سے اتار دیا، نہیں۔ کس طوق کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ کس بوجھ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ جاہلانہ بوجھ، فکری طور پر جہالت، ایک اللہ کے بجائے ان بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں کہ جو ان سے خود پستر ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس اشرف کا خلقت، اس کے اشرف کی خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سے پست کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے سے برتر کے سامنے جھکیں۔ برتر کون ہے؟ انسان سے بڑھ کر کوئی اور موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ ملائکہ بھی انسان سے بڑھ کر نہیں ہے، حقیقت وجودی کے اعتبار سے انسان سے بڑھ کر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر صرف ایک موجود ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جھکے، ہر موجود کے سامنے نہ جھکیں۔ اسی لیے وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان اگر اللہ کے سامنے جھکے، در در پر جھکنے سے وہ بچ جائے گا، لیکن اگر اللہ کے سامنے نہ جھکے تو کبھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کبھی کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے گا، کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس پستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اس کمال تک لے جا رہے ہیں کہ جس کمال کہ انسان جتنا قریب ہو جائے اتنا اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ انسانیت کو معراج پر پہنچایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو عروج پر پہنچا رہے ہیں، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ فکری طور پر اس پستی سے نکال کر اللہ یعنی بتوں کے سامنے سجدے سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کمال اور عروج کیا ہے انسان کے لیے کہ وہ پستی کا شکار ہے، اس پستی سے نکال کر اللہ رب، چونکہ انسان جتنا جس موجود کے سامنے خضوع کا اظہار کر لے، تذلل کا اظہار کر لے، احترام اور تعظیم کا اظہار کر لے، تو اسی اعتبار سے انسان کے مقام اور مرتبے کا تعین ہوگا۔ اگر ایک چھوٹے سے آدمی کے سامنے تذلل اور احترام اور خضوع کا اظہار کر لے تو پتہ چلے کہ یہ خود زیادہ چھوٹا ہے، ٹھیک۔ اور اگر کسی بڑے کے سامنے اگر اس طرح کر لیں تو اس کا کم از کم یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کا مقام کم از کم اس سے تھوڑا برتر ہے۔ لیکن اس ذات کے سامنے کہ جو ہر لحاظ سے کمال مطلق ہے، کہ جس کی ہر صفت جو ہے وہ بے انتہا ہے، جس کا ہر کمال جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کے سامنے اگر انسان جھکے، اس کے سامنے اگر خضوع اور خشوع اور احترام کا مظاہرہ اگر کر لے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اس انسان کا مقام اور مرتبہ بھی اسی حساب سے اونچا ہے۔ یعنی انسان کو پستی سے نکال کر معراج تک پتا۔ اسی حضور اکرم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ حضور اکرم تو اس معراج پر تشریف لے گئے، صاحبان ایمان کے لیے بھی ایک معراج قرار دے دیا۔ وہاں تو چلو عرش اور قاب قوسین کی منزل تک عام صاحبان ایمان نہیں جا سکتے نا، کوئی بات نہیں، ایک اور معراج ہے، نماز معراج ہے، صاحبان ایمان کی معراج نماز ہے کہ اگر یہ بھی چاہیں اس عروج کو حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا لیں، انسان کو معراج عطا ہو جائے گی۔ مقام انسان کا یہ ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم نے جہاں پر فکری طور پر ان کو پستیوں سے نجات عطا فرمائی، اخلاقی اور عادتوں اور برائیوں سے بھی انہیں نجات عطا فرمائی۔ اخلاقی طور پر وہ لوگ میں نے عرض کیا جنگ و جدال کا شکار تھے، وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ان کو مار رہے ہیں، یہ ان کو مار رہے ہیں۔ ایک دشمنی جب ان کے درمیان پیدا ہو جاتی تھی تو وہ کئی عشرے تک وہ دشمنی ان کے درمیان چلتی رہتی، ایک صدی تک چلتی رہتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آگے ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ آگے کیا ہے؟ اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل فرمائی، کس کے وسیلے سے؟ حضور کے وسیلے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وہ نعمت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم دونوں ایک دوسرے کے گردن اتارنے پہ لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ فالف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی،
उल्फत कायम फरमा दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और उसकी नेमत से तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। लड़ना कहाँ, झगड़ना कहाँ, भाई होना कहाँ। मुआशरे के अंदर इंतशार और फसाद कहाँ, मुआशरे के अंदर यह इंसजाम और इत्तिहाद और उख़ुव्वत कहाँ। ठीक, इस नेमत को वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, और तुम आग के घड़े के किनारे थे, आग में गिरने ही वाले थे तुम लोग। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे नजात अता फरमाई, आग के गड्ढे में गिरने से तुम लोग बच गए। औस और खज़रज के लोग, आप जानते हैं कि मदीने के अंदर जो दो कबाइल के लोग थे, औस और खज़रज, 100 साल से लड़ाई जारी थी उनके दरमियान, 100 साल से। इन 100 सालों के दौरान उन्होंने इनके हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया, इन्होंने उनके हज़ारों लोगों को कत्ल। छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा शुरू हो गया। वो है ना अल्ताफ़ हाली का जो शेर है, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, इन्हीं के बारे में है। यानी एक सफ़र पर जा रहे थे दोनों कबीले के लोग, आगे चश्मा आया तो एक कबीले के लोगों ने अपने घोड़ों को पहले पानी पिला दिया, इन्होंने उनको कत्ल कर दिया, उस घोड़े को कत्ल कर दिया, उन्होंने इनको मार दिया। फिर ये लड़ाई चली कब तक? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने तक, यानी 100 साल तक ये लड़ाई उनके दरमियान चली। तो ये क्या है? लड़ाई आग का घड़ा है, जिसके अंदर वो ख़ुद भी जल रहे थे। अगर हुजूर तशरीफ़ न लाते, अगर हुजूर उन्हें नजात अता न फरमाते, तो उनकी औलादें और उनकी नस्लें भी उसी आग के अंदर गिरती रहती। 100 साल तो हो गए थे। उस पस्ती को, उस जहालत को, उस दुश्मनी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें नजात मिल गई। अल्लाह ताला ने ये नेमत, इस नेमत को याद कर लो तुम, कि इससे आपके आने से पहले किस पस्ती का शिकार थे, आपके आने के बाद वो क्या है, वो आपस में ऐसे शीर व शकर हो गए हैं कि एक दूसरे की मोहब्बत अब उनके दिलों में बैठ गई है। अब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले क्या है, इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। बुतों के सामने झुकने के बजाय एक अल्लाह के सामने झुक रहे हैं। बुरी आदतें उनके अंदर थी, बुरी आदतें, हर तरह की बुरी आदतें थी, लेकिन अपनी बेटियों को कत्ल करने के बजाय अब अपनी बेटियों की तरबियत कर रहे हैं।